اب اتنا زبردست انٹرنیشنل ایکسپوجر مل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ انہوں نے دفتر کھول لیا ہے کہاں پہ؟ دوحہ قطر کے اندر. اور دوحہ قطر کے اندر جو ہے وہاں پہ وہ امریکن ڈپلومیٹس، ویسٹرن ڈپلومیٹس، چائنیز، رشینز، پاکستانی، عرب، ترک ڈپلومیٹ، انٹرنیشنل ڈپلومیٹس کے ساتھ ایون طالبان بھی اب جو ہے وہ مکس ہو رہے ہیں. تو وہ ممالک جن کے بڑی اچھی انٹرنیشنل لابینگ ہے وہ بہت کامیاب ہے. حتیٰ کہ ہمارے پڑوس کے اندر میں اکثر مثال دیتا ہوں ایران کی. ایران جو ہے وہ 1979 کے بعد سے بہت آئسولیٹڈ ہو گیا تھا. وہاں پہ ایک ڈفرنٹ ٹائپ کی گورنمنٹ آ گئی تھی جو بہت آئسولیٹڈ ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی جب آج سے 5 سال پہلے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے فالو کیا ہوگا کہ ایران نے اور ایران کی حکومت نے جو ہے وہ نیوکلیئر ڈیل کی اور سب کو انگیج کیا، امریکنز کو بھی کیا، چائنیز کو بھی، رشینز کو بھی، یورپینز کو بھی. اس وقت جو ایران کی پریزنس ہے، ان کی لابینگ ہے یورپ کے اندر، واشنگٹن ڈی سی میں، امریکہ میں، جس ملک کے ساتھ ان کے اتنے سارے مسائل ہیں، حیران کن ہے. آپ کو ایران کی لابینگ لبنان میں بھی ملتی ہے، آپ کو ایران کی لابینگ شام میں بھی ملتی ہے، ورلڈ وائڈ ان کی لابینگ ہو چکی ہے. میرے خیال میں آج جو ہے ایران کے وزیر خارجہ بھی پاکستان میں، اسلام آباد میں. تو میں اکثر ایران کی بھی مثال دیتا ہوں. تو میں آپ کو ایران کی مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو افغانستان کی مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو ترکی کی مثال دے رہا ہوں کہ صدر طیب رجب اردوغان کو ہم پاکستان میں ایک طرح سے جانتے ہیں. بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ صدر رجب طیب اردوغان جو ہیں وہ ان کی زبردست دوستی ہے موجودہ جو امریکی صدر ہیں، جو کہ اب آؤٹ گوئنگ صدر ہیں، صدر ٹرمپ کے ساتھ. ویری کلوز ریلیشن شپ، بہت زیادہ. صدر اردوغان نے 2-3-4 آرٹیکل لکھ چکے ہیں نیو یارک ٹائمز کے اندر پچھلے پتہ نہیں 7-8-10 سالوں کے اندر، اور امریکی عوام کو براہ راست مخاطب بھی ہو چکے ہیں. اور ان کا مقصد بیسک یہ تھا بتانا کہ ترکی سے زیادہ امریکہ کا اس خطے میں کوئی دوست نہیں ہے. آخری آرٹیکل جو صدر اردوغان نے لکھا تھا نیو یارک ٹائمز میں، وہ میرے خیال میں آپ گوگل کر سکتے ہیں. وہ آرٹیکل تھا میرے خیال میں 2018 کے آخر میں، میرے خیال میں نومبر میں تھا. اور اس کا خلاصہ یہ تھا، امریکی عوام سے وہ مخاطب ہوئے تھے کہ ترکی کے کچھ مفادات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو، اور ہم آپ کے بہترین دوست رہے ہیں، یعنی کہ ترکی امریکہ کے پچھلے 40-50 سالوں میں اس خطے کے اندر. اور اب وقت آ گیا کہ امریکہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو اور ترکی بھی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ لابینگ ہے. صدر اردوغان جو ہیں وہ خطے میں جب ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ اپنی لابینگ کر رہے ہوتے ہیں، امریکہ سے اپنی لابینگ کر رہے ہوتے ہیں، صدر پوتن اور روس کے ساتھ وہ ایک الگ لابینگ کر رہے ہوتے ہیں، یورپ کے اندر وہ ایک الگ لابینگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے ممالک کر رہے ہیں، ساری کنٹریز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لابینگ کر رہی ہیں. افغانستان بھی اب شروع ہو گیا ہے، ایران بھی کر رہا ہے. تھوڑا سا جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہم رہ گئے ہیں. اس کے بہت سارے ایشوز ہیں، ہم اپنی اندرونی سیاست میں پھنس گئے تھے. حالانکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے ویسٹ کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوویت یونین اور کمیونزم کے خلاف پاکستان نے جتوایا. اور یہ کب ہوا تھا؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت پیدا بھی نہیں ہوں گے، بہت چھوٹے ہوں گے، لیکن یہ 1991-92 کی بات ہے. سوویت یونین کو جب افغانستان میں شکست ہوئی، اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار تھا. اور ہمیں امریکہ، یورپ، دنیا کے طاقتور ممالک پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے تھے. انفارچونیٹلی ہم نے اس وقت جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، ہمیں کہنا چاہیے تھا اپنے دوستوں سے جو ویسٹ میں ہیں کہ ہمارے قرضے ختم کروائیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. ہم بہت ساری چیزیں مانگ سکتے تھے، ہم نے نہیں کی. ہم 91-92 کے بعد مصروف ہو گئے، IGI بن گئی، نواز شریف، بے نظیر بھٹو، آپس کی لڑائیاں، اور ایک حکومت آ رہی ہے، ایک حکومت جاری ہے. ہم اپنے میں مصروف ہو گئے، دنیا ہمارے ارد گرد تبدیل ہو گئی. انڈیا اور چائنا اس وقت کلوزڈ اور بند مارکیٹس تھی، انہوں نے اپنی کھڑکیاں دروازے کھولے اور انہوں نے دنیا کو امبریس کیا. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جب پاکستان نے، ہم مصروف ہو گئے اپنی اندرونی سیاست کے اندر، تو اس وقت انڈیا اور چائنا جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل جو سسٹم ہے، ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کو امبریس کیا، ان کے ساتھ تعلقات بنائے. اور آج دیکھیں کہ چائنا اور انڈیا 30 سالوں کے اندر کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو بہت بند کر دیا تھا. کافی پاکستان میں اپنی پالیسی کے اندر تبدیلی ہم لے کر آئے ہیں پچھلے 5-6 سالوں کے اندر. بہت چینج ہوا ہے، پاکستان کا بہت انفلوئنس ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کی بات سنی جاتی ہے، پاکستان بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، میں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا. ہمیں تھوڑا سا سیلف کرٹیسزم کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بیلنس رہیں ہم.
فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان بہت انفلوئنشل ملک ہے، پاکستان کی دوستی ہر کوئی کرنا چاہتا ہے. ابھی اذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ ہو رہی تھی، جس میں خاصی کامیابی جو ہے وہ اذربائیجان کو ہی ہے، اور اذربائیجان کو طاقتور ممالک کی سپورٹ تھی. ان کو ویسٹ امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، ان کو ترکی کر رہا تھا، ان کو اسرائیل کر رہا تھا، ان کو OIC کر رہا تھا، لیکن ان کو پاکستان کی سپورٹ درکار تھی اور انہوں نے پاکستان سے سپورٹ مانگی اور پاکستان نے سپورٹ دی، ڈپلومیٹک پولیٹیکل سپورٹ دی، ملٹری سپورٹ بھی شاید دی ہوگی کیونکہ ہمارے تعلقات ہیں، شاید اس پہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن شاید ملٹری سپورٹ بھی پاکستان نے دی ہو. تو پاکستان کی سپورٹ دوسرے ممالک مانگتے ہیں، چاہتے ہیں. گلف کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان کو اپروچ کرتے ہیں وہ مختلف ایشوز کے اوپر. پاکستان کا بہت انفلوئنس ہے، لیکن ہم جہاں پہ مار کھاتے ہیں وہ ایک چیز ہے، اور وہ ہے ہماری انٹرنیشنل لابینگ. اس میں ہماری چاہے وہ گورنمنٹس ہوں یا پولیٹیشنز ہوں یا ہم انڈیویجول پاکستانی ہوں، ہم بھی بہت اپنے ایشوز کے اندر ایک دوسرے کو سنانے تک ہی رہ گئے ہیں. اور ہم نے انٹرنیشنل جو انگیج کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ سب کو انگیج کرتے ہیں، آپ امریکنز کو کرتے ہیں، آپ چائنیز کو کرتے ہیں، آپ انڈینز کو کرتے ہیں، آپ عربوں کو کرتے ہیں، آپ ایرانیوں کو کرتے ہیں، آپ ترکوں کو کرتے ہیں، افریکنز کو کرتے ہیں. یہ جو انگیجمنٹ ہے ان کی زبانوں میں، ان کی زبانیں سیکھتے ہیں، اپنے صحافی بھیجتے ہیں وہاں پہ، یہ چیزیں ہم نے نہیں کی. میرے خیال میں اس پورے ریجن کے اندر پاکستانی میڈیا واحد میڈیا ہوگا جس کے دنیا کے اہم کیپٹلز کے اندر بیورو آفیسز نہیں ہیں. یعنی کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، جیو، ایکسپریس، دنیا، ڈان، سارے آپ کے جو ٹی وی چینلز ہیں، ان کے آپ اور جو بڑے بڑے اخبارات ہیں ہمارے، دی نیوز ہو گیا، اب ایکسپریس ٹریبیون ہو گیا، جنگ اخبار ہو گیا، روزنامہ پاکستان ہو گیا، بے تحاشا پاکستان میں بہت اچھے اخبارات ہیں، بہت اچھے میڈیا ہاؤسز ہیں. لیکن آپ نوٹ کریں کہ ان کے کوئی یعنی آئرنی جو ہے وہ آپ دیکھیں، آئرنی کیا ہے؟ آئرنی یہ ہے کہ انڈین اخبارات اور ٹی وی چینلز کے ابھی پچھلے 1 سال میں شاید حالات خراب ہوئے ہیں تو شاید یہ چیز نہ ہو رہی ہو، لیکن 1 1.5 2 سال پہلے تک بھی انڈیا کے جو اخبارات ہیں اور ٹی وی چینلز ہیں، ان کے یہاں پہ اسلام آباد میں آفیشیل ایکریڈیٹڈ رجسٹرڈ نمائندے تھے. انڈین صحافی آ کے یہاں پہ نمائندے 2 2 سال 3 3 سال یہاں پہ رہ کے جاتے تھے، اور وہ واپس جاتے ہیں انڈیا اور پھر وہ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں پاکستان کے اوپر. اسی طرح مڈل ایسٹ کا تمام جو بڑا میڈیا ہے، الجزیرہ ہو گیا، الجزیرہ عربی، الجزیرہ انگلش، العربیہ چینل ہے، دبئی کے اندر بیسڈ ہے، انٹرنیشنل چینل ہے. ان کی 3 زبانوں میں سروس ہے، عربی میں ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے. ان کے یہاں پہ بہت بڑا دفتر دفاتر ہیں، سب کے ہیں. پاکستان کے انفارچونیٹلی ہمارا جو ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ روس کا TRT ہے، ان کے عربی سروس، ان کی انگلش سروس بھی ہے. چائنا کے جو CGTN ہے، اس کی بھی عربی سروس ہے، انگلش سروس ہے، اردو سروس ہے. پاکستانی اخبارات کے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. پاکستانی اخبارات، پاکستانی ٹی وی چینلز آپ کو پیرس میں، آپ کو دبئی میں، آپ کو انقرہ، استنبول میں، ابھی اتنی اہم بڑی اذربائیجان میں جنگ ہو رہی تھی، باکو کے اندر، آپ کو یہ سارا جو میں نے آپ کو بھی انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز کے نام لیے ہیں تو پہلے سے وہاں تھے. یہ الجزیرہ، TRT، العربیہ، یہ CGTN چائنا کا، یہ سارے RT، سارے جان پہنچے ہوئے تھے. جو نہیں تھا وہ پاکستان کی میڈیا، کیونکہ ہمارے ہاں صحافی بھی نہیں ہے، وہ جرنلسٹ، رپورٹرز بھی نہیں ہیں جو انٹرنیشنل ایشوز کور کر سکیں، کیونکہ نہ ہمارے میڈیا ہاؤسز اور نہ ہماری گورنمنٹ اور نہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے ان چیزوں پر ہے. ہم بہت مصروف ہیں اندر اپنے ایک دوسرے کو تقریریں، خطبے کا اور انٹرنیشنل سپورٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنی زبانوں کے اندر یہیں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں. انٹرنیشنل لابینگ جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اگرچہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی ہے، اس سے پہلے بھی جو پرائم منسٹرز آئے ہیں سب نے کی ہے. نواز شریف صاحب نے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی ہے، زرداری صاحب تھے انہوں نے کی ہے، جنرل مشرف نے کی ہے، سب نے کی ہے. لیکن اس دفعہ بہت اچھی ہوئی ہے، اسپیشلی عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہوئی. لیکن ایک
انڈیویجول پہ میں سب کچھ ذمہ داری نہیں ڈال رہا, میں ایک ایز اے نیشن بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو ڈپلومیسی, ہماری لابینگ انٹرنیٹ وہ ہمارے مائنڈ سیٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور ہمارا مائنڈ سیٹ, حالانکہ پاکستانی جو ہے وہ خوبصورت لوگ ہیں, خوش شکل لوگ ہیں, اچھی طرح بولنے والے لوگ ہیں. ہم جب بولتے ہیں دوسری زبانوں کے اندر, ہم جب انگریزی سیکھ جاتے ہیں, ہم جب عربی سیکھ جاتے ہیں, ہم جب ترکی جاتے ہیں, ہم جب چائنیز سیکھ جاتے ہیں, ہم بہت اچھا بولتے ہیں اور ہمارے یہاں ان زبانوں میں بولنے والے لوگ ہیں اور ہم بول سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ انڈیویجول چیزیں ہیں. السلام علیکم بٹوا صاحب, اچانک احمد صاحب کوئٹ کر گئے, خیریت نیٹ کا یا کوئی پرابلم تو نہیں آ گیا؟ لیٹ می میں دیکھتا ہوں کیا ہوگا, نیٹ کا کوئی ایشو ہوگا, نیٹ کا ایشو ہوگا. انٹرنیٹ کے ایشو آ رہے ہیں, وہ ریکنیکٹ ہو رہے ہیں نواز سے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, وی آر ویٹنگ فار. اوکے اوکے. السلام علیکم سر, آپ مائک دوبارہ. جی بالکل, اب میری آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی احمد صاحب, جی احمد صاحب آ رہی ہے آپ کی آواز. بالکل صحیح, بہترین, کافی ٹھیک ہے. تو تقریباً ہم کنکلوڈ میں کر چکا تھا. اب میں ایگزیکٹلی شیور نہیں ہوں کہ کہاں پہ ڈسکنیکٹ ہوا تھا, تو لیکن تقریباً بات جو ہے وہ کنکلوڈ ہو چکی تھی. اور میں کنکلوڈ جو ہے اس پہ کر رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری پاکستانیوں کی اپروچ ایز انڈیویجولس وہ انٹرنیشنل ہو جائے. اور ہمیں انٹرنیشنل انگیجمنٹ, اور انٹرنیشنل انگیجمنٹ میں بہت ضروری ہے کہ آپ پازیٹیو نیگیٹو انگیجمنٹ نہیں, یعنی کہ ہمیں دوسروں کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے ہمیں کنونس اور لابینگ کرنا چاہیے. اور اس کی مثال میں اکثر یو این اور او آئی سی کے حوالے سے دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم نے او آئی سی کو کرٹیسائز کرنا ہے, ہم نے یو این کو کرٹیسائز کرنا ہے, ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کرٹیسائز کرنی ہے, ہم نے امریکہ کو کرنا ہے, ہم نے دوسروں کو کرنا ہے. اور یہ بہت نیگیٹو اپروچ ہے. پازیٹیو انگیجمنٹ زیادہ فائدہ مند ہے, کیونکہ دنیا مصروف ہے, دنیا بزی ہے, دنیا کے پاس بہت سارے اور ایشوز ہیں. اور دنیا جو ہے وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ ہمارے مسائل آ کے حل کرے, کشمیر حل کرے یا کوئی اور کرے. ہمیں کنونس کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو لے کر آنا ہے. اور پچھلے دنوں میں ہر جگہ پہ جہاں ہم جب بات کرنے کا موقع مل رہا تھا تو آذربائیجان کا مثال میں ہر جگہ دے رہا تھا کہ آذربائیجانیوں کی جنگ تھی ارمینیا کے ساتھ. ایک مسلمان ملک ہے, ایک کرسچن ملک کے ساتھ لڑ رہا تھا, لیکن آپ حیران کن بات دیکھیں کہ تمام کرسچن ممالک مسلم آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. حتیٰ کہ یہودی ملک جو ہے اسرائیل, وہ بھی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. کس طرح آذربائیجانیوں نے پورے دنیا کو
اپنے ساتھ کھڑا کر دیا ایک کرسچن ملک کے خلاف. اسے کہتے ہیں سکسیسفل انگیجمنٹ. آپ نوٹ کریں کہ کسی اذربیجانی گورنمنٹ آفیشل یا ان کے میڈیا آؤٹ لیٹس نے آ کے یہ نہیں کہا کہ کہاں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی, آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا, آپ لوگوں کی آنکھیں بند ہیں, یا یہ مسلمان اور کرسچنز کی لڑائی ہے. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی, رائٹس کی بات کی, اور بہت اچھے طریقے سے ساری دنیا کو انگیج کیا, آن بورڈ لیا. تب جا کے دنیا نے اذربیجان کو سپورٹ کیا. اور جب ابھی کامیابی اور جیت ہوئی ہے اذربیجان کو, تو میں حیران ہوں دیکھ کے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کو جو مبارکباد آ رہی ہے وہ انہوں نے ڈیفیٹ کیا ایک کرسچن ملک کو, اور تمام جو کرسچن ممالک ہیں وہ مبارکباد دے رہے ہیں مسلم اذربیجان کو کہ انہوں نے ڈیفیٹ کیا. یہ سکسیسفل لابینگ, سکسیسفل ڈپلومیسی کا ایک بہت زبردست اگزامپل ہے. تو ڈاکٹر عبدالواحد اور باجوہ صاحب, میں یہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں, اور میرے خیال میں ہم تھوڑا سا اس کو انٹریکٹیو کی طرف لے آتے ہیں, اور اس کو کوئک کیو این اے فاسٹ, جس کے اندر کوشچن بھی شارٹ ہوں اور جواب بھی شارٹ ہوں, تاکہ سب کو موقع بھی ملے اور ایک انٹرسٹنگ جو ہے ڈسکشن بھی ہو جائے. تھینک یو ویری مچ سر. جی بالکل ٹھیک ہے سر. کوشچن اگر میں اپنے آپ ہی سے شروع کرتا ہوں, پہلا سوال میں خود ہی کر لیتا ہوں کہ سر ایک انڈیویجول جس کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور پاکستان میں اس کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں ہے, تو وہ کیسے ایک انٹرنیشنل لابینگ اور باقی پارٹس کا حصہ بن سکتا ہے؟ فار ایگزامپل ہم اپنی ایگزامپل لے لیں, وی آر ایکچولی ان نمل, تو ایک انٹرنیشنل سٹی ہے اسلام آباد, بٹ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا. اس صورتحال میں ایک گومل میں بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ کیسے کرے گا؟ بالکل صحیح ہے. اس میں میرے خیال میں اب اس کا تو جواب بہت ایزی ہے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب, اور اس کا جواب یہ ہے کہ میں آج اسی ویڈیو پہ بیٹھ کے میں خود جو ہے ابھی کل جو ہے وہ واشنگٹن میں کسی سے بات کر رہا تھا, اور اس سے پہلے ایک اور کوئی ایونٹ تھا جہاں ہمارے دوست انڈونیشیا سے ہمارے ساتھ تھے, اذربیجان سے تھے, دبئی سے تھے, ترکی سے تھے. ہم نے ابھی ایونٹس کیے ہیں یہاں سے بیٹھ کے یونائٹڈ نیشنز میں لوگوں کے ساتھ ان کو انگیج کیا ہے. میرے خیال میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ تو بہت آسان ہو گیا ہے, مطلب اب تو سوشل میڈیا اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے بہت ایزی ہے. اور ایک وقت تھا کنیکٹیوٹی, مطلب میرا تو خیال یہ کہ اس کا جواب بہت ایزی ہے کہ کنیکٹیوٹی تو انٹرنیٹ کے تھرو ہم کر رہے ہیں آج کل. جو ہے آپ ڈاکٹر عبدالواحد کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر, اب وہ فار ایگزامپل وہ کسی کو انگیج کرنا چاہتا ہے فارن اسپیکر کو یا کسی کو, تو وہ کیسے کرے؟ کیونکہ وہ پہلی دفعہ بھی نہیں ملا. بالکل صحیح ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے جب پہلی دفعہ اس کو کرنے کی کوشش کی تو میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا, ان کے فیس بک پیجز پہ یا ان کے ٹویٹر کے اوپر ان کے نمبر نکالے یا ای میل نکالے. اس کے بعد ہم ٹیلی فون پہ آ گئے, بات مطلب یہ کانٹیکٹ کرنا تو بہت آسان ہو گیا ہے, مطلب اتنی ایزی چیز ہو گئی ہے کہ ابھی کل ہم, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے دبئی میں, ایک اسٹریٹجک کانفرنس ہو رہی ہے, اور اس اسٹریٹجک کانفرنس کے اندر لوگ آئے ہوئے تھے دنیا بھر سے, مطلب واشنگٹن, ارجنٹینا, میکسیکو, لندن اور ماسکو, اور پاکستان سے میں بیٹھا ہوا تھا. اور ہم جو ہے یعنی اتنی اور آپس میں کانٹیکٹس, اور ہم نے وہیں پہ ہی ایک دوسرے کے ای میل لے لیے. مطلب اب تو اسپیشلی کووڈ کے بعد جو ہے جب سے لوگوں نے یہ ویڈیو اور زوم اور گوگل میٹنگ اور یہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ مطلب اٹس سو ایزی. آج صبح جو ہے فجر کے وقت میں ایک شخص سے رابطے میں تھا, ٹویٹر کے اوپر پرائیویٹ بات کر رہا تھا نیو یارک میں, اور نیو یارک میں, اور ایک اور شخص تھا جو دبئی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک نیو یارک میں تھا, میں اسلام آباد میں تھا, اور ایک تہران میں تھا. ہم سب صحافی تھے, اور اس وقت ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہوئے ہیں, تو میٹنگز ہو رہی ہیں, تو میڈیا اس پہ بڑی کوریج کر رہا ہے, تو وہ جرنلسٹ تھے ہم آپس میں, تو اس پہ ہم ڈسکشن ایک چھوٹی سی کر رہے تھے. تو ایک دبئی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک اسلام آباد میں تھا, ایک نیو یارک میں تھا, اور ایک تہران میں تھا, اور ہم یہ ٹویٹر اور یہ واٹس ایپ اور ویڈیو کے اوپر ہی بات کر رہے تھے. مطلب اب تو بہت ایزی ہو گیا ہے, اٹس سو ایزی, یعنی کہ انگیج کرنا. میں تو آپ کو کہوں گا کہ ڈاکٹر عبدالواحد آپ ایک سیشن کریں, یہاں ادھر ہی ارینج کریں اسی گوگل میٹنگ کے اوپر,
اور اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ بڑے روم کے اندر بٹھا کے اور ڈائریکٹ انگیج کروائیں، مثال کے طور پہ یونیورسٹی آف جنیوا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، یا یونیورسٹی آف جو ہے اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک ہے، یا واشنگٹن ڈی سی میں، یا ماسکو، بیجنگ، اس طرح کہیں پہ بھی. یعنی اب تو بہت ضروری بھی ہو گیا ہے اور آسان بھی ہو گیا ہے. 2 ہفتے پہلے یہاں پہ ایک بڑی زبردست ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی افغان اسٹوڈنٹس کی اسلام آباد. ان میں کچھ صحافی بھی تھے، کچھ اسٹوڈنٹس تھے، اور ہم نے جو ہے ان سے ایک سیشن کرنا تھا، ملاقات کرنی تھی، اور میں نے بھی کرنا تھا، اور مجھے اچانک دبئی جانا پڑا. تو آپ بلیو کریں گے کہ وہ ڈیلیگیشن افغان اسٹوڈنٹس کی یہاں پہ موجود تھی اسلام آباد میں، اور میں دبئی میں تھا، اور میں نے ان کو جوائن کیا زوم کے اوپر، اور ہم نے بڑی زبردست میٹنگ بھی کی اور بات بھی کی اور انٹریکشن بھی ہوئی. تو اب تو بہت ایزی ہو گیا یہ کرنا جو ہے، اور آپ کو کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اور میں بھی آپ سے بھی کہوں گا، آپ کو تو زبردست پلیٹ فارم ہے ڈاکٹر عبدالواحد، آپ بھی انٹرنیشنل نکلیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر آن لائن بیٹھ کے کروائیں. شکریہ سر. اس کے لیے ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، وہ آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں ایک دفعہ ایک سیشن کنیکٹیوٹی کا کرا کے دکھائیں، تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم، جیسے لوکل تو ہم بہت زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں اس طرح کے سیشن، بٹ ابھی تک ہم نے انٹرنیشنل سیشن نہیں کیے ہیں، یہ ایک ریالٹی ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس پہ ڈاکٹر صاحب میں ایک سجیشن میں آپ کو دوں گا، یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ سارے آپ سب کے لیے جو آن لائن اس وقت ہے، اور یہ آپ انڈیویجولی بھی کر سکتے ہیں، بہت زبردست چیز ہے. 2 چیزیں آپ ضرور کریں. ایک میں آپ کو سجیشن دوں گا، یوٹیوب تو سب استعمال کرتے ہیں ہم، یوٹیوب پہ اس وقت بھرے ہوئے ہیں ویڈیوز جو اس طرح کے سیشن ویبینارز کے جو باہر ہوتے ہیں، یورپ میں اور امریکہ میں اور انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں. آپ ان میں سے اگر 1-2 ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اس طرح کے انٹرنیشنل سیشن ہو رہے ہیں، اور بڑے زبردست طریقے سے ہو رہے ہیں، اور یہ کرنا بہت آسان ہے، اور انگیج کرنا، اور ڈفرینٹ علاقوں سے دنیا کے لوگ جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں. ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے یوٹیوب کے اوپر ہی آپ تھوڑا سا دوسرے ملکوں کی جو براڈ کاسٹ میڈیا یا ٹی وی چینلز جو لائیو چل رہے ہیں، میں ابھی امریکہ میں الیکشنز ہو رہے تھے، اور CNN پاکستان آتا ہے کیبل کے اوپر، ہم CNN دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ مزیدار اور زیادہ بہتر اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے امریکن پالیٹکس میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جتنے بھی امریکہ میں لوکل ٹی وی چینلز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سینکڑوں ہیں، یعنی ہنڈریڈز ہیں، CNBC، ABC نیوز، اور پتہ نہیں کون سی ایکرونیمز ہیں، اور درجنوں جو ہے وہاں پہ ٹی وی چینلز ہیں لوکل، اور CNN سے زیادہ اچھی کوریج کرتے ہیں لوکل امریکن پالیٹکس کی، اور وہ سارے لائیو ہیں کہاں پہ؟ یوٹیوب کے اوپر. اور آپ کو اگر تھوڑی دیر بھی بیٹھ کے آپ آدھا 20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی دیکھ لیں، تو آپ کو ایک بہت زبردست انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اس اتنے بڑے ملک کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں، اور ڈفرینٹ ویوز ہیں. ہمارے پاس جو ہمارا میڈیا کوریج کر رہا ہوتا ہے، یا جو ہمیں اپنے اخبارات سے اور سوشل میڈیا سے ملتی ہے، وہ بہت لمیٹڈ ملتی ہے. یوٹیوب نے جو ہے یہ کام آسان کر دیا ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کے بہت ایزیلی فالو کر سکتا ہوں کہ دبئی کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ کی پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، فرانس کی پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ لائیو ان کے لوکل چینلز جو ہیں چل رہے ہیں، اگر انگریزی میں ہیں آبویسلی. بہت آسان ہو گیا ہے یہ. تو اس سے بہت فائدہ آپ اٹھائیں. اور ہم بھی اپنی آرگنائزیشن میں کشمیر پہ کام کرتے ہیں، جو جب انٹرنیشنل اس طرح کے ویبینار کرنے جا رہے تھے، اور ہم نے 2-3 اچھے سکسیسفل کیے ہیں، تو پہلا جب ہم کرنے جب یہ کووڈ ہوا تھا اور لاک ڈاؤن ہوا تھا، تو ہم نے بھی یوٹیوب پہ جا کے میں نے چیک کیا کہ انٹرنیشنل ویبینارز جو ہو رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہو رہے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، ایک وہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے دیکھ کر کہ ہم سے جو پہلے دوسرے لوگوں نے جو کیا ہے وہ کیسے کیا ہے. اور وہ سارے ویبینارز کی ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، تو بہت ایزی ہے دیکھنا کیسے کر رہے ہیں. اور اس میں زبان کا بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ انگریزی ہر کوئی نہیں بولتا، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کی زبان کوئی 100% پرفیکٹ ہو تو آپ کوئی انٹرنیشنل ویبینار کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم میں سے کسی کی انگریزی جو ہے وہ مادری زبان نہیں ہے، چاہے ہم کتنا بھی اچھا بول لیں، ہماری مادری زبان نہیں ہے. تو ہمیں یہ لائسنس حاصل ہے،
اور یہ حق حاصل ہے کہ ہم ٹوٹی پوٹی انگلش کے اندر بھی ویبینارز کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور انٹرنیشنلی کوئی اس کو برا نہیں مانتا کہ اگر آپ اپنے سبجیکٹ میں آپ کا عبور ہے, باقی لینگویج آپ کو آئے نہ آئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے, آپ ٹوٹی پھوٹی لینگویج کے اندر بھی جو ہے انٹرنیشنل انگیجمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. ایک کوشچن ہے میرا. اسٹوڈنٹس آپ جی جی اس ون کوشچن سر. میرا کوشچن ہے ان سب ایکٹیویٹیز سے سر, ان سب ایکٹیویٹیز سے ہمیں کیا بینیفٹس اس ہوگا؟ طرح کریں کہ آپ اپنے ہاتھ ریز جی آپ تو کوشچن پوچھیں اور بعد میں جنہوں نے پوچھنا ہے تو پلیز ریز یور ہینڈ یہاں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے گا. پھر ون سر میرا ان سے کوشچن ہے ایک ہے کہ سر ان سب ایکٹیویٹیز سے ہمیں کیا بینیفٹس ہوگا, ہم اس کے ساتھ ٹچ میں رہ کے ہمیں کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں؟ بالکل, آپ نے جو کوشچن پوچھا ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ فیضان خالد. عرفان فیضان خالد. جی فیضان خالد صاحب. فیضان آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں ماسٹر کر رہا ہوں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں. اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں. اب میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں جو آپ کو براہ راست ہوگا فیضان. پہلا فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کی انٹرنیشنل کانٹیکٹس اور نیٹ ورک بن جائیں گے. کل آپ نے اپنے اکاؤنٹنگ اور فائنانس کے اندر صرف پاکستان میں کام نہیں کرنا. اکاؤنٹنگ فائنانس جو ہے اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. آپ کو اس انٹرنیشنل ایکسپوجر کے لیے انٹرنیشنل کانٹیکٹس چاہیے. اور جو اکاؤنٹنگ اور فائنانس کے اندر کنسلٹنگ کمپنیز, اکاؤنٹنگ فرمز, انٹرنیشنل کمپنیز, آپ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ کا فیلڈ ہے, اور وہ کتنی زبردست اور کتنی بڑی کمپنیز انٹرنیشنلی کام کر رہی ہیں. ان ایکٹیویٹیز سے بے شک وہ ڈائریکٹ اکاؤنٹنگ اور فائنانس سے ریلیٹڈ نہ ہو یہ ایکٹیویٹیز, لیکن آپ کے جو کانٹیکٹس بنتے ہیں وہ بہت اہم ہیں. اور آج کل دنیا میں کیا ہو تو ہر جگہ پہ, پاکستان میں بھی, ادھر بھی, انٹرنیشنلی بھی, کوئی چیز جو ہے وہ کانٹیکٹس کے بغیر نہیں ہوتی. تو ایون آپ کی کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو کانٹیکٹس آپ آج بنائیں گے ان دوسری ایکٹیویٹیز میں, یا آپ کو کل ان دوسرے کاموں میں, آپ کے اپنی کیریئر میں, آپ کی جاب پراسپیکٹس میں, اس میں کام آئیں گے. تو اس کا بہت فائدہ ہے, بہت زیادہ فائدہ ہے. اور یہ مطلب اس کو آپ ڈسکاؤنٹ اس کو وہ نہ کریں کہ اس ایکٹیویٹی سے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی مکہ کے اندر, مکہ المکرمہ میں ایک کانفرنس ہوئی جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا نام ہے ورلڈ مسلم لیگ. اور وہ مکہ OIC کے انڈر ایک طرح سے آرگنائزیشن آتی ہے, اور وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. اور انہوں نے اٹلی سے اور مسلمان کنٹریز سے کافی لوگوں کو بلایا. مجھے بھی انویٹیشن آئی تھی, اور میں سوچا تھا میرا تو کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے OIC کے کام اور ان چیزوں سے, اور زیادہ تر اس کے اندر جو لوگوں کو بلایا ہوا تھا وہ لوگ تھے جو اسلامی شریعت اور اسلامک ہسٹری کے سے متعلق پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ چائنیز ہوں, رشینز ہوں, یورپینز ہوں, امریکنز ہوں, ان کو بلایا ہوا تھا. اور یہ مکہ میں کانفرنس ہوئی تھی. لیکن میں نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں, میں جاتا ہوں, اور میں نے اچھا کیا کہ میں چلا گیا. اس سے فائدہ مجھے یہ ہوا کہ اس کانفرنس میں جو میری اس ایک کانفرنس کی وجہ سے جو میری کانٹیکٹس اس وقت میرے پاس میرے دوست بن گئے, جو اٹلی سے لے کے ارجنٹینا اور برازیل تک اور جو ہے موجود ہیں, اور اکیڈیمیا کے اندر ہیں. بے شک میں جرنلسٹ ہوں, میں فوکس کرتا ہوں نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے اوپر. وہ جو تھے زیادہ تر اسلامک ہسٹری اور اسلامک سویلائزیشن پہ ان کی اسپیشلائزیشن تھی. لیکن میرے وہ کانٹیکٹس بن گئے اچھی یونیورسٹیز کے اندر, اور مجھے ان کے ذریعے 1-2 موقعوں کے اوپر انہی کی یونیورسٹیز کے اندر دوسرے لوگوں سے رابطہ کرنے کا موقع مل گیا جن کا تعلق براہ راست میرے کام سے تھا. تو نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بہت اہم ہے. آپ اکاؤنٹنگ اور فائنانس کر رہے ہیں, لیکن ان ایکٹیویٹیز سے جو آپ کی کانٹیکٹس بنیں گے, جو آپ کی نیٹ ورک بنے گی, وہ آپ کو اگلے 15-20 سال تک آپ کو کام آئے گی. ایگزیکٹلی سر, تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر. شعیب خان فائدہ ہوگا, بینیفٹ ہوں گے. اور سر ہمارے کنٹری کا جو امیج ہے سر وہ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اچھا, یہ فیضان کی میں بس ایک کوئکلی جواب دے دیتا ہوں فیضان کا. یہ جو آپ نے فیضان پوچھا ہے نا سوال کہ اپنی امیج کنٹری کا جو ہے, وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی, شاید آپ نے تھوڑی سی مس کی ہو, کہ آپ کو پازیٹیو رہیں اور انٹرنیشنل ہر ایک کو انگیج کریں, کسی کو گالی نہ دیں,
इंटरनेशनल कम्युनिटी को गाली ना दें, यूएन को, ओआईसी को, दूसरों को, वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं किया, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है. आप इंगेज करें, आपकी मुल्क की इमेज खुद ब खुद ठीक होगी जब आपकी इंगेजमेंट सबके साथ पॉजिटिव होगी और लोग आपको सपोर्ट करेंगे. लेकिन अगर आप हर एक से लड़ते रहेंगे और आप कहेंगे कि आपने क्या किया और आप क्यों नहीं कर रहे और आप ऐसे हैं, आप बुरे हैं, आपके जो है ताल्लुकात उनके साथ हैं, आप इंडिया के साथ हैं, आप इस तरह करेंगे तो आपके दुश्मन ज्यादा बनेंगे और आपके दोस्त कम होंगे. तो इमेज ठीक करने के लिए पॉजिटिव एंगेजमेंट करें हर एक के साथ, और आप एक पाकिस्तानी होने के नाते हर एक को एक अच्छा इमेज दे अपने आप का, एक पाकिस्तानी होने के नाते भी और अपने कंट्री का भी. और शोएब का क्वेश्चन. थैंक यू सो मच सर. मेरा क्वेश्चन है अहमद साहब से कि ये आपने स्टार्ट में बात की कश्मीर के बारे में. एज ए जर्नलिस्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपके ख्याल में कश्मीर का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो फ्रीडम है, उसके लिए क्या सोल्यूशन है, क्या मतलब क्या आखिरी हल है? ऐसे तो हमने बड़े प्रोटेस्ट किए हैं, बड़े मतलब यूएन में प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, तकरीर करते हैं, हर जो नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं जब यूएन में जो तकरीर कर जाते हैं और हम मीडिया चैनल पे दिखाते हैं, फिर भी कोई मतलब सोल्यूशन नहीं है. अभी तक यूएन ने कोई फैसला नहीं लिया. तो इसके बारे में मतलब शोएब साहब आप जर्नलिस्ट हैं? नहीं सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप जर्नलिस्ट हैं और आप क्या समझते हैं इसके बारे में, क्या सोल्यूशन? ठीक है. आप वैसे क्या पढ़ रहे हैं? मैं सर एमकॉम कर रहा हूँ, मास्टर इन कॉमर्स. बिल्कुल सही है. अच्छा, तो शोएब साहब ये खैर ये इसका जवाब तो बहुत लंबा हो सकता है. मैं बहुत शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी लें, मैं आपको एक चीज कहूंगा बस, कि जंग के बाद भी कहीं पे भी जंग होती है. अभी अर्मीनिया अजरबैजान की जंग हुई है, जंग के बाद भी अमन, मुज़ाकरात और मुआहिदा हुआ है. तो जंग भी हो जाए, आपको आखिरकार टेबल पे आना पड़ता है और कोई सोल्यूशन निकालनी पड़ती है. और सोल्यूशन, और ये हर जगह होता है, कहीं पे भी मामला सिर्फ जंग से हल नहीं होता. जंग के बाद भी अमेरिका भी इतना बड़ा मुल्क है, इराक में घुस गया, सद्दाम हुसैन की हुकूमत ख़त्म कर दी, लेकिन उसके बाद भी जो है आखिरकार अमेरिका को भी मुज़ाकरात करने पड़े मुख्तलिफ इराकी ग्रुप्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज, मिलिशियाज, और आखिर में मुज़ाकरात करके कोई ना कोई हल निकालना पड़ा. कश्मीर के ऊपर भी जो है, मैं ये नहीं आपसे कहूँगा, ये हम बहुत लंबी डिस्कशन कर सकते हैं कि एंड रिजल्ट कश्मीर पे क्या हो सकता है. कुछ मुझे भी आइडिया है, कुछ आपके जहन में भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि एंड में होगा यही कि आखिरकार इंडिया को, पाकिस्तान को और कश्मीरियों को बैठ के टेबल पे हल निकालना पड़ेगा. और ये हल, उसमें कुछ हमारा फायदा होगा, कुछ इंडिया का फायदा होगा, कुछ कश्मीरियों का फायदा होगा. क्योंकि इसमें ये नहीं हो सकता कि सारा फायदा जो है वो हमारा हो जाए या सारा फायदा इंडिया का हो जाए. ऐसा नहीं हो सकता. हमेशा जंग भी होगी. अगर हम खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इंडिया जंग भी लड़ते हैं कश्मीर के ऊपर, और हम भी उनको अच्छी खासी क्लास उनकी लेते हैं जंग में, वो भी हमारी लेते हैं. न्यूक्लियर पावर वो भी हैं, न्यूक्लियर पावर हम भी हैं. हम भी कोई हालांकि उनसे छोटे हैं 5 गुना, लेकिन हमने उनको दिखा दिया कि हम मिलिट्री वाइज हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं. लेकिन एंड में जो है यही होगा कि ना सब कुछ वो ले सकते हैं, ना सब कुछ हम ले सकते हैं. और कश्मीरी जो चाह रहे हैं वो भी, उनकी बहुत सारी चीजें हैं, और एंड में यही होगा कि कुछ उनकी बात इंडियंस की, कुछ हमारी बात, कुछ कश्मीरियों की बात, और कहीं फिर यूएन भी आएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी. तो ये इस तरह कहीं हल होगा. जैसे आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं कि सारी तालिबान की बात नहीं मानी जा रही, सारी अफगान हुकूमत की बात नहीं मानी जा रही, सारी अमेरिका की बात नहीं मानी जा रही, सारी पाकिस्तान की बात नहीं मानी जा रही, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात सबकी मानी जा रही है और एक करीब आ रहे हैं. कश्मीर में भी इसी तरह ही होगा. कैसे होगा वो फिर एक लंबी बात है, वो फिर हम किसी अगली निशस्त में इस पर बात करेंगे. अच्छा, थैंक यू सर. जुनैद, सर, आई हैव अ क्वेश्चन. जुनैद सर, आई हैव अ क्वेश्चन. एक सीक्वेंस के साथ, हेलो सीक्वेंस के साथ जुनैद ने पूछा था. जी सर मेरा नाम जुनैद है और मैं आईआर का स्टूडेंट हूँ सर. वॉलंटियरिज्म और जो क्या कहते हैं टैंक्स हैं, उनका बड़ा फुकदान है हमारे कंट्री में.
تو اس پر جب بات نہیں ہوتی تو ہم جو ہے پولیٹیکلی انٹریکٹیو اور پولیٹیکلی جو ہے انلائٹنڈ ہم نہیں ہوتے. جب سر اس چیز کا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم جو ہے فورن اسٹوڈنٹس کے ساتھ فورن ڈیلیگیٹس کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. دوسرا سر میں ایڈمن ہوں, 27,000 گروپ ممبرز ہیں IR کے گروپ میں, اور میں بڑا اس میں انٹریکٹیو تھا. 6 months میں نے بڑے دل لگی سے اس میں کام کیا, میں بڑا ایکٹیو رہا. لیکن اس کے بعد مجھے سب چیزیں یہ ان وین لگنے شروع ہو گئی, کیونکہ مجھے اس کا کوئی مٹیریل فائدہ یا ان فیوچر مجھے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو سر کیسے ایک شخص وداؤٹ اینی تھنگ یا وداؤٹ اینی انسینٹیو اس پر کنٹینیوڈ کام کرتا رہے گا؟ تو اس پر سر آپ اگر سر مائک آپ کا. السلام علیکم سر احمد صاحب, مائک سر آپ کا مائک میوٹ ہے. بالکل سوری, یہ آپ کی, میرے خیال میں آپ کی طرف سے ہوا ہے کہیں واحد صاحب؟ نہیں سر آپ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. جنید صاحب میں آپ سے کوشچن پوچھ رہا تھا, آپ کا جو گروپ ہے اس میں سارے پاکستانی ہیں 60,000 جو ہیں؟ نو سر, فورنرز ہیں تقریباً ہر کنٹری سے, 94 کنٹریز سے. تو 94 کنٹریز سے میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مطلب لڑ رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کو کیا یعنی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں پولائٹلی, یا لڑ رہے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں سر, اس میں کوئی اسپیس نہیں ہے ان ایتھیکل کوئی بات کرے, گالی دے یا کہیں بھی کوئی کیا کہتے ہیں جو ایتھکس سے گری ہوئی بات کرے. ہم ادھر کوئی نہ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے, تو موسٹلی ہم اس طرح کرتے تھے, کوئی اینالیٹیکل پوائنٹ آف ویو ادھر اپنا رکھ دیتے تھے. فار ایگزامپل اب میں نے ایک سولوشن لسٹ آف سولوشن دی تھی افغانستان ایشو پر, تو وہ میں نے جب ادھر رکھا تو پھر ہم نے افغانی اسٹوڈنٹس تھے, انڈین تھے, اور ان میں پھر سب نے اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ کیا اس کے اندر لوپ ہولز ہیں, کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے. سر ہم اس طرح ہر دیتے ہیں چانس. زبردست. تو جنید میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے, کیوں آپ اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہیں, یعنی کہ کیا وجہ؟ کوئی مطلب سر فروٹ نہیں مجھے نظر آیا, کہ ساری میری محنت جو تھی ان وین نظر آ رہی تھی, کیونکہ ایٹ لاسٹ پیٹ تو لگا ہوا ہے مجھے, اور مجھے فیوچر کا بھی سوچنا ہے. تو دیر واز نتھنگ فیوریبل فار می ایکسپٹ دی اسٹیج. ٹھیک ہے جنید, جب آپ کہتے ہیں کہ فیوریبل نہیں تھا تو یعنی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پرسنلی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا, یہ کہہ رہے ہیں؟ جی سر, جی سر, بالکل صحیح ہے. اچھا آپ کم چلا جاتا ہے کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ چاہ کر بھی وہ اس میں وہ اسی طرح سے نہیں انٹریکٹو رہ سکتے جس طرح فرام دا بگننگ یا فرام دا ڈے فرسٹ تھے آپ. بالکل صحیح ہے. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں سمجھ گیا آپ کی بات جو جنید, یہ بہت اچھا آپ نے بات کی ہے, بہت زبردست ہے. یہ بیسکلی آپ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ایکٹیویٹیز کرنے سے ہم کیا چینج کر لیں گے دنیا میں, یا گورنمنٹس یا پالیسیز, تو یہ تو صرف باتیں ہی ہیں اور ڈسکشنز ہی ہیں, اور تو ہم کچھ زیادہ چینج تو نہیں کر سکتے, تو کوئی فائدہ تو نہیں ہے اس کا, یہی کہہ رہے ہیں نا بیسکلی جنید؟ یس سر, پارشلی یو آر کریکٹ, پر ٹھیک ہے. اور دوسرا سر اس میں جنید کا سوال یہ ہے کہ اس کو پرسنل بینیفٹ کیا ہے, مطلب وہ کہتے ہیں میری گرومنگ کیا ہے, یا اس سے میری کیا جو سیکنڈ فیز ہے اس کوسچن کا. بالکل سمجھ گیا میں. اچھا بہت اچھی بات کی آپ نے جنید. یہ میں آپ کو, اچھا اگر میں آپ کی جگہ ہوں نا, اگر میں آپ کی جگہ ہوں اور میں اس گروپ کا ایڈمن ہوں, 60,000 اور 94 کنٹریز سے لوگ ہیں اور ہر نیشنلٹی کے ہیں, تو میں اس کو کس طرح لوں گا؟ میں اس کو اس طرح لوں گا تین چیزوں پہ. ایک میں اس کو لوں گا کہ میں اپنی انٹرنیشنل فرینڈ شپس بنا رہا ہوں. کل جو میں اپنا کیریئر کام میں نے ایکسپینڈ کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں میں تو نہ گورنمنٹ چلا رہا ہوں, نہ آپ چلا رہے ہیں, نہ میں کوئی ملک چلا رہا ہوں اور نہ آپ چلا رہے ہیں. تو میرا اور آپ کا کام ان ڈسکشنز میں کوئی گورنمنٹ یا دنیا کو چینج کرنا نہیں ہے. اگر ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم شاید نہ کر سکیں. تو ہمارا فرسٹ کام یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اچھے کانٹیکٹس اور فرینڈز بن رہے ہوں جو ہمیں دوسرے ملکوں میں جابس کے پوائنٹ آف ویو سے, کام کے پوائنٹ آف ویو سے کام آ سکے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے گرومنگ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے ڈفرینٹ کلچرز کے لوگوں کے ساتھ, کس طرح ان سے بات کرنا, کس طرح ان کو کنونس کرنا. کل جب آپ اپنی CV بنائیں گے جاب کے لیے, کام کے لیے, تو آپ اس میں ایک پورا سیکشن ڈال سکتے ہیں کہ آپ کا, بے شک آپ نے ابھی شاید 10 ممالک آپ نے ٹریول نہ کیا ہو, جہاز پہ آپ نہ گئے ہوں, آپ 10 ممالک سفر کر کے نہیں آئے ہوں,
لیکن آپ اپنی سی وی کے اندر یہ ڈال سکتے ہیں کہ آپ کا ٹریمینڈس ایکسپیرینس ہے communicating with people from different backgrounds and cultures and doing it through in a polite way, communicating different issues and arguing with them and discussing with them and exchanging views and understanding different cultures. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ سیکشن اگر میں ہماری آرگنائزیشن ہے, اگر میں اپنی آرگنائزیشن کا باس ہوں اور میں باس ہوتے ہوئے اگر میرے پاس ایک سی وی آئے گا آپ کا اور اس میں ایک سیکشن ہوگا, اس میں لکھا ہوگا کہ میں نے اپنی یونیورسٹی ڈیز کے اندر 60,000 لوگوں کا انٹرنیشنل گروپ رن کیا آن لائن اور اس کے اندر 94 کنٹریز کے لوگ تھے اور میں نے ڈفرینٹ کلچرز کے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا. آئی لرن دیئر ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود دیم, ہاؤ ٹو کنونس دیم, ہاؤ ٹو اسٹیبلش ریلیشن شپ ود دیم. یہ بہت بڑا ایسٹ ہے, میں تو امپریس ہوں گا اس چیز سے. فار می دیٹس ویری ویری امپریسو. یہ جو آپ ابھی بات مجھے جنید بتا رہے ہیں, میں آپ سے ملا نہیں ہوں, میں نے آپ کی صرف آواز سنی ہے. آپ کی اس بات سے میں امپریس ہو گیا ہوں, اتنا سا تھوڑا سا امپریس ہو گیا ہوں, کیونکہ میں آپ سے ملا نہیں ہوں. آپ کے بارے میں مجھے نہیں پتا آپ پڑھائی میں کتنے اچھے ہیں, آپ کی وہ کتنی اچھی جگہ, لیکن اس بات سے میں اچھی بات ہے. گڈ, ہم آپ کو ملنے بھی نہیں دیں گے. تو میں جنید صاحب سے امپریس ہو گیا ہوں اس بات سے کہ وہ ایک گروپ چلا رہے ہیں, 60,000 لوگ ہیں. سر جنید سر, اچھا ایک میں چھوٹا سا کمپلیٹ ریویو سیشن کرتے ہیں. جنید اس پورے بک ریویو کے رواں ہوتے ہیں اور ہر بک ریویو میں ایک بک کا ریویو پیش کرتے ہیں. یہاں سے اندازہ لگائیں ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے بہت تھیوریٹیکل نالج وہ بھی اتنی ہے. ہر 15 دن بعد ہمارا ایک بک ریویو ہوتا ہے اور اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر جو ایک بک ریویو ہوتی ہے وہ جنید کی طرف سے ہوتی ہے. تو جنید میں آپ سے پھر یہ آخر میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی جو سوچ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. میری مجھے لگ رہا ہے کہ شاید انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. آواز آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے. جی سر ہاں ڈسٹورشن ہے تھوڑی سی, میں اس لیے رک گیا تھا. تو میں جنید کنکلوڈ اس پہ کر رہا ہوں کہ آپ کی جو ایکسپینڈ آپ کی سوچ ہو رہی ہے وہ اسی گروپ اور اس طرح کی انٹریکشنز کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہ بڑا پازیٹیو ہے, مجھے تو بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر. تو آپ جو ڈس اپوائنٹمنٹ دکھا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. سر میں اس کے بعد خرم شبیر. Sir, I have a question, sir. سلیمان کی باری ہے سر, سلیمان کی باری ہے سیکوینس میں. السلام علیکم سر. نہیں خرم شبیر ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. جی میں نے یہ احمد صاحب سے پوچھنا تھا کہ لائک جو ورلڈ ہے ٹھیک ہے اس میں ایوری تھنگ از این لائک اوپینین, اور جس جو لائک گروپ جو ہے جو اوپینین جو ہے اچھے طریقے سے ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, لائک دیٹ گروپ از دا ونر. ہم نے اپنا نیریٹو ہے اور اوپینین جو ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے ورلڈ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہمارا یہ کاز ہے کشمیر کو obviously directly indirectly like benefit ہم سب کو ہوگا, لیکن اس نیریٹو کو اس اوپینین کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کرنے کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے آئی تھنک ہم اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ ہم کس طرح جو ہے نا اس کو ایک اوپینین کو اچھی طریقے سے آنش کر سکیں, اس کو ایک اپنا ایک ویو جو ہے. کوشچن سر نے لے لیا ہے. جی سر خرم کا کوشچن یہ ہے کہ اگر میں سمجھ گیا خرم کا کوشچن. خرم صاحب میں بہت شارٹ آنسر آپ کو یہ دوں گا اور بہت امپورٹنٹ, یہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. اس کا شارٹ آنسر یہ ہے کہ ہمیں جذباتیت سے نکلنا ہوگا. یہی میرا شارٹ آنسر ہے. انٹرنیشنلی آپ ابھی بھی دیکھیں امریکہ میں کتنی شدید ان کے ٹی وی چینلز پہ لڑائی ہو رہی ہے ٹرمپ کیمپین اور بائیڈن کیمپین کے لوگوں میں, لیکن میں حیران ہوا دیکھ کے کہ الیکشن میں اتنے جذبات بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ٹی وی چینلز پہ وہ جو اپنی آرگیومنٹس پیش کرنے آ رہے ہیں ٹرمپ کے لوگ یا بائیڈن کے لوگ, وہ بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے اور غیر جذباتی یعنی یہ بہت ضروری ہے. یہ ہمارا جو سٹائل ہے پاکستان میں ٹی وی چینلز پہ ٹاک شوز پہ جذباتی ہو جانا اور لڑنا, اور یہ انٹرنیشنل نہیں چلتا. انٹرنیشنلی آپ کالم سکون سے طریقے سے
سنیں گے اسے اور لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ میرا بھی تجربہ ہے کہ کشمیر کے اوپر بات کرنا, پاکستان کی چیزوں پہ اور ایشو, کسی ایون پرسنل ایشوز کے اوپر جو ہے لوگ انٹرنیشنلی آپ کو سنتے ہیں اگر آپ جذباتی ہو کے بات نہ کریں, آپ ریزنیبل آرگیومنٹس پیش کریں کہ یہ ریزن ہے اس کے پیچھے اور وہ ریزن یہ ہے 1 2 3 4 یہ ریزن ہے, اس لیے ہم تو لوگ سنتے ہیں اس چیز کو. اور بہت عرصے یعنی ایون پالیٹکس کے اندر انڈیا ہم سے پہ جو بات کرتے تھے انڈیا کے انٹرنیشنلی BBC پہ جا کے CNN پہ وہ بڑے غیر جذباتی طریقے سے بات کرتے تھے, بڑے سمجھاتے تھے, آرگیومنٹس دیتے تھے. ہم جو ہیں وہ انٹرنیشنلی بات کر رہے ہوتے تھے اور لوگ انٹرنیشنلی اس چیز کو پسند نہیں کرتے. تو وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جذباتی نہیں ہونا اور آپ نے اپنے بیسٹ آرگیومنٹس طریقے سے سمجھ کے ہوم ورک کر کے پیش کرنے ہیں. یہ آپ جاب کے حوالے سے کر رہے ہو, چاہے آپ جو ہے وہ کوئی کاز یا ایشو پہ بات کر رہے ہو, ڈونٹ بی ایموشنل, بی ریزنیبل, بی لاجیکل اور کنونس کریں. اور آپ خود دیکھیں یوٹیوب کے اوپر جا کے جو بڑے چینلز, بڑے ویبینارز, کانفرنسز ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگ جا کے بہت سیریس ایشوز کے اوپر بھی جذباتی ہونے سے زیادہ ضروری ہے. جذباتی جو ہے وہ کام نہیں آتا, ریزنیبل کام آتا ہے. جی سر, تھینک یو. سلمان, ہیلو. سلمان, السلام علیکم. آواز آ رہی ہے احمد بھائی؟ جی جی. السلام علیکم احمد بھائی, سلیمان بات کر رہا ہوں, میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے. سلمان ایک سیکنڈ, سلمان ایک سیکنڈ سر, وہ واپس آتے ہیں تو اوکے اوکے. جی عارف کریم سوری جی سلمان آپ پوچھیں, سر واپس آ چکے ہیں. السلام علیکم احمد بھائی, آواز آ رہی ہے؟ سر احمد اپنا مائک بھی سر ان میوٹ کر دے سر. چلیں لیٹس ویٹ, کوئی بات نہیں. جی جی. جی سلمان میرے خیال میں سوال پوچھیں. عبدالواحد مجھے جو یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ آواز نہیں آئی ابھی. سر احمد بھائی آواز آ رہی ہے ابھی؟ سلمان دوبارہ. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, پوچھیں کوشچن پوچھیں سلمان. احمد بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. کین یو احمد بھائی السلام علیکم, سلیمان بات کر رہا ہوں, میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں, IIUI میں اور YFK کا ممبر بھی ہوں. امید کرتا ہوں کہ شاید آپ پہچان بھی جائیں مجھے. احمد بھائی سب سے پہلے تو بہت آپ کا شکریہ. کیا آپ سن پا رہے ہیں مجھے احمد بھائی؟
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر, آپ بولیں. اوکے اوکے اوکے. احمد بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت جو ہے انفارمیٹیو. سر آئی تھنک آپ کے انٹرنیٹ میں کوئی ایشو ہے. آپ پوچھیں کوشچن, میں بتا دیتا ہوں سر کو, آپ پوچھ لیں کوشچن پوچھیں. سلمان آپ پوچھیں کوشچن پوچھیں, میں ریپیٹ کر دوں گا. اوکے 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 اوکے. تو سب سے اب ٹھیک ہوئی ہے, اب آواز آ رہی ہے, اب ٹھیک ہو گیا جی. سر سلیمان بات کر رہا ہوں, میس کام کا اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں, اور وائی ایف کے کا ممبر بھی ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ شاید مجھے پہچان بھی لیں. تو بہت بہت اچھا لگا آپ کو سن کے, بہت انفارمیٹیو اور بہت اچھا یہ سیشن تھا. سب سے پہلے تو تھینک یو, آپ نے ٹائم نکالا ہم سب کے لیے. اینڈ سیکنڈ سر, آپ نے جو بات کی لاسٹ میں کہ ہمیں جو دوسری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, فار ایگزامپل نیو یارک میں یا لنڈن میں یا ماسکو میں, ان سے ہم انٹریکٹ کریں, تو یہ سر بہت اچھا مجھے لگا. اور سیکنڈ, ہمارا جو میڈیا ہے وہ کافی ویک ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول پہ, تو جو وہاں کی یوتھ ہے, جو ہمارا نیریٹو وہاں تک نہیں پہنچ پاتا, تو وہ ان ویبینارز کے تھرو ہمارا جو نیریٹو ہے وہ بہت بہتر وے میں ان کی یوتھ تک پہنچ سکتا ہے. اس طرح چھوٹے چھوٹے سیشنز اگر ہم کرنا شروع کر دیں. اور سیکنڈ سر, میں نے آپ کا کمنٹ لینا ہے. میں نے آپ کے آرٹیکلس پڑھے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں, کہ وہ مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا کا جو ریجن ہے اس پہ انہوں نے بہت سے وزٹس کیے ہوئے, اگر وہ جیت گئے تو کافی بہتر ہوگا ہمارے. لیکن اب وہ ہار چکے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس خطے میں جو ساؤتھ ایشیا ہے یا جو مڈل ایسٹ کا یا مینا ریجن ہے, اس پہ ان کے کیا اثرات پڑیں گے؟ سر احمد, آپ نے کوشچن سلمان کا سن لیا تھا؟ ان کا انٹرنیٹ لگتا ہے چلا گیا ہے, کوئی ایشو ہو رہا ہے. ہیلو سلمان, آپ کا کوشچن یہ تھا کہ ایک کوئک وے میں آپ ایک شارٹ لائنر بتا دیں تاکہ وہ سن لیں دوبارہ. سر وہ لیفٹ کر چکے ہیں, وہ واپس آئیں گے تو میں پوچھ لیتا ہوں. لیفٹ نہیں کر چکے ہیں, ایک ادھر ہے وہ جوائن کیا ہوا انہوں نے. اوکے, جیسے ہی رسپونڈ کرتے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں کوئک لائنر. عارف کریم صاحب, آپ ادھر ہی ہیں؟ ہیلو ہیلو عارف کریم صاحب. السلام علیکم احمد صاحب, باجوہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شبیر صاحب, ڈاکٹر عبدالواحد, مجھے جو کوشچن پوچھ رہے ہیں ان کی آواز نہیں آ رہی. سر ابھی آواز آ رہی؟ اب آ رہی ہے بالکل. جی جی سر, میں سلیمان بات کر رہا ہوں, وائی ایف کے کا ممبر بھی ہوں. میرا سر کوشچن اب میں کوئک لائنر میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے. ایک تو آپ نے جو بات کی ہمیں انٹریکشنز کرنے چاہیے باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ, ماسکو میں یا نیو یارک میں یا جو بیجنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارا سر جو میڈیا ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, ہمارا نیریٹو نہیں پہنچ پاتا بنسبت اگر ہم دیکھیں انڈیا کا. تو ان سیشنز کی وجہ سے یا ان سیشنز کے تھرو بھی ہم اپنا جو ایز اے نیشن وائز ہمارا نیریٹو ہے کسی بھی ایشو پہ, چاہے کشمیر پہ ہے یا کسی اور ایشو پہ ہے, وہ ان کی یوتھ تک ہم پہنچا سکیں اور کل کو مطلب ایک ہمارا نیریٹو ان تک پہنچے. اور سیکنڈ سر, میں نے آپ کا کمنٹ لینا ہے. آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ وہ اگر جیت گئے تو اس مینا ریجن کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ کافی ہیلپ فل اور فائدہ مند ثابت ہوں گے, لیکن ابھی تو وہ ہار چکے ہیں. تو جو بائیڈن کا آپ کیا سمجھتے ہیں اس ریجن میں اور پاکستان میں کہ کیا وہ فائدہ مند ثابت ہوں گے ہمارے لیے؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اپنی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی. میری آواز صاف ہے؟ جی بالکل صاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویری کوئکلی جو ابھی کوشچن انہوں نے وہ پہلے میں ٹرمپ کی بات کر لیتا ہوں. میں
کہ میرا ذاتی یہ خیال تھا کہ ہم اگین کیونکہ بہت جذباتی لوگ ہیں اور ہم ہوا کے ساتھ ہوتے ہیں، تو فیکٹ یہ تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ 70 سالوں میں پہلا امریکی صدر ہے جس نے کشمیر پہ بات کی، اور ان کی جو وزارت خارجہ ہے یا ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے واشنگٹن میں، وہ عام طور پہ کشمیر پہ بات نہیں کرتی، اور ٹرمپ نے جو ہے اس سے ہٹ کے اپنا جو پلیٹ فارم ہے ایز امریکی صدر، بے شک وہ ٹرمپ نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا، کوئی کشمیر پہ بہت آگے نہیں گیا، لیکن جتنا بھی وہ گیا اس نے ہمیں ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم دے دیا، کیونکہ امریکی صدر آپ کو پتہ ہے وہ کچھ بھی کہے یا بولے تو اس کی بڑی انٹرنیشنل کوریج ہوتی ہے اور ایک سگنل ملتا ہے، تو جب امریکی صدر کسی ایشو پہ بات کرتا ہے جیسے کشمیر ہو گیا، تو یہ سگنل ہوتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے، دوسرے ممالک کے لیے، کہ کشمیر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایشو بن گیا ہے۔ تو ایک طرف سے یہ ہمارے لیے بڑی ہیلپ فل بات تھی، اور اس سے ہمیں بڑا ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے تھا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور ہمیں بہت آگے لے جانا چاہیے تھا اس ایشو کو، جو کہ ہم نہیں کر سکے۔ وہ ایک الگ ایشو ہے، گورنمنٹ کا ایشو ہے، ڈپلومیسی کا ہمارا ایشو ہے، وہ ایک الگ ایشوز ہے۔ ابھی جو پوائنٹ یہ ہے کوشچن آپ کا، وہ جو ٹرمپ کے بارے میں ہے کہ اب کیا ہوگا، بیسکلی بائیڈن جیتے ہیں۔ بائیڈن ایک روایتی سیاستدان ہے، نارمل پولیٹیشین جو ہوتے ہیں، اور میں آپ کو یاد دلاؤں میری تو ویو ویسے نیگیٹو ہے ان کے بارے میں، کیونکہ بائیڈن اور اوباما کی حکومت جو تھی وہ امریکی تمام حکومتیں اب تک 70 سالوں میں جو آئی ہیں، پاکستان کے لیے جو میری نظر میں بدترین حکومت تھی پاکستان کے لیے اور بہت اینٹی پاکستان تھی، وہ اوباما اور بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے۔ اس میں بائیڈن کو بلیم نہیں کرتا، کیونکہ وہ وائس پریزیڈنٹ تھے، اور آپ کو پتہ ہے وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، تو وہ اوباما زیادہ بلیم جو ہے وہ اوباما کے اوپر ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت کہ ذمہ دار بائیڈن تھا، بائیڈن کو موقع دینا چاہیے، لیکن جب 8 سال کے لیے نائب صدر بائیڈن تھے تو بائیڈن نے کوئی پازیٹیو کوئی انفلوئنس نہیں کیا اوباما کو۔ اور پالیسی اوباما کی تھی پاکستان میں، یہاں پہ ہمارے ٹرائبل علاقوں میں ہمارے پاکستانی بے تحاشا شہید ہوئے، اس ڈرون پالیسی اس کا کچھ تھوڑا سا فائدہ تھا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن نقصان زیادہ تھا، اور افغانستان میں بھی وہ ڈرون پالیسی جو ہے اس کے بڑے نقصانات ہوئے، اور اوباما صاحب جو ہیں ہمارے خطے میں 2-3 دفعہ آئے ہیں، کابل بھی گئے، نئی دلی بھی گئے، ایک دفعہ انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اسلام آباد بھی آئیں، حالانکہ پاکستان جو ہے وہ اتحادی تھا ان کی حکومت کا۔ بائیڈن کے تھوڑے سے اپروچ پاکستان کے حوالے سے، ان کی سٹیٹمنٹس 1-2 اچھی تھیں، ان کی اچھی ہیں، سمجھدار ہیں، پولیٹیشین ہیں، روایتی ہیں، 30-40 سال سے کام کر رہے ہیں، تو جذباتی نہیں ہیں، تو ان سے ہم مل کے پاکستان کام کر سکے گا۔ لیکن میرا یہ ذاتی رائے تھا کہ جو ٹرمپ نے موقع دیا تھا کشمیر پہ بات کر کے، اور جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کو انگیج کیا تھا، وہ بہت بڑا موقع تھا، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، ہم نے وہ فائدہ اٹھایا نہیں۔ دوسرے ممالک جو ہیں انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا ٹرمپ سے، صدر اردوغان نے اپنی دوستی اتنی آگے لے گئے ٹرمپ کے ساتھ، اور صدر اردوغان نے اور ترکی نے بہت فائدہ اٹھایا امریکہ سے اس دوستی کا۔ میرے خیال میں ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہماری حکومت کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا وہی، ہم جذباتی لوگ ہیں، ہم انہی باتوں میں پھنسے رہے کہ نہیں ٹرمپ جو ہے بہت اینٹی مسلم ہے۔ میرے خیال میں ٹرمپ اینٹی مسلم نہیں ہے، میں نے بہت ایز اے جرنلسٹ میں نے بھی اس کو دیکھا ہے، بہت کلوزلی اسٹڈی بھی کیا، مجھے تو باقی وہ الیکشن کے لیے سٹیٹمنٹس انہوں نے کبھی 4-5 سال پہلے کوئی 1-2 ایسی دے دی ہوں گی، لیکن مسلم بین جو انہوں نے لگایا تھا، اور ہمیں ان جذباتوں میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، ہمیں اپنے ملک کا فائدہ دیکھنا تھا، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستانیوں کا اور پاکستان کا فائدہ دیکھنا ہے، ہم نے دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ ٹرمپ ہمارے لیے صحیح ہے نہیں ہے، اور ہم جب تک وہ گورنمنٹ میں ہیں ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ہمارا کام تھا۔ انفارچونیٹلی ہم نے وہ نہیں لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدر بائیڈن جب بنتے ہیں، تو ابھی تو نہیں بنے، وہ جنوری میں بنیں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، ہمیں بہرحال انگیج کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کوسچن۔ تھینک یو احمد بھائی، بہت شکریہ فار ریسپونڈنگ۔ تھینک یو سر۔ احمد صاحب، احمد رفیق، یس سر، احمد رفیق کوسچن پوچھیں۔
Okay, sir. I'm a student of BS Accounting and Finance from Namal University, and my name is Ahmed Rafiq Qureshi. अच्छा सर, सबसे पहले आपने ये यानी नाम है सर अहमद कुरैशी और अहमद सॉरी सर, क्वेश्चन शॉर्ट जी क्वेश्चन शॉर्ट पूछे, जल्दी करें सर. ओके सर. सर सबसे पहले आपने सर ये डिस्कशन की थी कि हमें यानी अपने आप को इंटरनेशनल करना चाहिए. जैसे अभी पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल ले लें तो सर पाकिस्तान जो है सर वो अपनी तरफ से मतलब पूरी तरह से कोशिश भी कर रहा है, बाकी मतलब जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ इंटरनेशनली इंटरेक्शन करने की कोशिश भी कर रहा है, और इस तरह मतलब ग्लोबली भी मतलब काफ़ी कंट्रीज के साथ, जिस तरह अभी अगर हम एग्जांपल ले लें चाइना और टर्की और इसके अलावा ईरान के साथ भी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है. जी सर मैं पूछ रहा हूँ. ओके सर. तो सर अगर हमारी सॉरी टू से दैट अगर हम अपनी मीडिया की तरफ देख ले तो वो मतलब कभी कभार पाकिस्तान का इमेज जो है वो मतलब इंटरनेशनली अच्छा नहीं दिखा रही है. मतलब कुछ इस तरह मीडिया चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो मतलब हमारी जो यानी जो पाकिस्तान की मतलब मेन जो शक्ल है वो यानी दुनिया को नहीं दिखाना चाह रही है. तो सर हम अपने आप को किस तरह मतलब कवर अप कर लें और किस तरह हम मतलब दूसरे कंट्रीज के सामने हम मतलब हो गया. मैं अहमद क्वेश्चन आपका आ गया है. मैं अभी वो अहमद साहब का नेट कभी डिस्टर्ब हो जाता है, वो वापस आते हैं तो मैं भी उनके सामने. ओके सर. अस्सलाम वालेकुम सर. अहमद साहब माइक दोबारा ओपन कर लें, आपका माइक म्यूट हो जाता है. ओपन कर लें. सर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था कि जो मीडिया के ऊपर नैरेटिव हमारा बिल्ड किया जाता है तो उस नैरेटिव को हम कैसे स्ट्रांग करवा सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट. सर मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं सर? बिल्कुल कर लें. ओके सर. जी मैं आपको समझ गया ना, आपने कहा. जी सर. जी नहीं डॉक्टर, क्वेश्चन ये था कि जो पाकिस्तान के बारे में नैरेटिव डेवलप किया जाता है मीडिया के ऊपर, उस नैरेटिव को हम सॉफ्ट पावर के साथ कैसे मतलब एक किस्म का ट्रिगर कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं. और सर इसके अलावा सर ये भी मेरा क्वेश्चन है सर. जी बिल्कुल आ रही है. और आप पूरा करें अपना क्वेश्चन. ओके सर. सर इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के अगर हम एग्जांपल ले लें तो आपने कहा कि हमें चाहिए कि हम अपने आप को इंटरनेशनल कर दें. तो पाकिस्तान की अगर कोऑर्डिनेशन अगर प्रीवियस मतलब अगर कपल ऑफ ईयर से हम अगर देख ले तो पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन बाकी कंट्रीज के साथ काफ़ी अच्छी भी रही है. मतलब पाकिस्तान अपनी तरफ से कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहा है और इंटरनेशनल भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है. तो सर अभी अगर हमारी यानी मीडिया को देख ले तो मीडिया के कुछ चैनल्स हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो यानी पाकिस्तान की जो मतलब एक्चुअल पिक्चर है तो वो यानी इंटरनेशनली वो यानी अच्छा नहीं दिखाना चाह रही है. और इसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं, कुछ हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं. तो सर इसको हम किस तरह कवर अप दे सकते हैं और किस तरह मतलब इन चीज़ से बच के और पाकिस्तान का इमेज दुनिया के सामने अच्छा कर दे और इंटरनेशनल यानी हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर दें एंड मेक अ गुड कोऑर्डिनेशन. अहमद ओके बिल्कुल सही है. डॉक्टर वाहिद साहब मेरी आवाज़ साफ आ रही है आपको? ठीक है. जी सर बिल्कुल आ रही है. अच्छा वेरी क्विकली ये जो बिल्कुल सही है. इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है. अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मैं एज अ जर्नलिस्ट जो फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज्यादा मैं वही कवर करता हूं, मेरा काम उस तरफ ज्यादा है, तो मैं आपको बताऊं कि हम इंटरनेशनली कनेक्ट तो कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं हमारी गवर्नमेंट की एफर्ट से. जिस तरह से हमें इंगेज करना चाहिए गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा कर सकती है वो नहीं हो रहा. और हमने अपने आप को कुछ चीजों में लिमिट किया है और हम ज्यादा बेहतर इंटरनेशनली इंगेज कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे. आपको पता है कि लॉबिंग जो है वो बहुत जरूरी है. हत्ता कि जो अमरीकी सदर कितना बड़ा पावर है अमरीका, जो चाहे वो भी वाशिंगटन में बैठ के कोई अपना बयान दे दे और कहे कि दुनिया ये करे, दुनिया को ये करना चाहिए, लेकिन नहीं, अमरीकी वजीर खारजा जो है उसको ट्रैवल करना पड़ता है, उसको आना पड़ता है, वो जाता है तुर्की से फ्लाई करके दुबई आता है, बहरीन जाता है, इसराइल जा रहा होता है, उधर जा रहा होता है, उसको ट्रैवल करनी पड़ती है, उसको भी जाके लॉबिंग करनी पड़ती है.
یہ ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں بھی انفارچونیٹلی گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ OIC اجلاس بلائے. ایسے نہیں ہوتا. یا ہم کہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اجلاس بلائے, UN جو ہے وہ بیٹھے. اس کے لیے لابینگ کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو جو ممبر ممالک ہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے, آپ کو 10 دن لگانے پڑتے ہیں, سب سے ملنا ہوتا ہے, کنونس کرنا ہوتا ہے, تب جا کے ایک اکٹھی میٹنگ ہوتی ہے, کوئی فیصلہ ہوتا ہے. ہم ابھی بھی یہ چیزیں نہیں کرتے. ہم صرف اسلام آباد میں یہاں پہ بیٹھ کے بیان دے دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ اجلاس بلایا جائے, حالات کشمیر کے بہت خراب ہو گئے ہیں, دنیا کو کیا نظر نہیں آ رہا. دنیا جو ابھی آپ کو پتہ ہے وہ فرانس کا کارٹونز کا ایشو ہوا تھا, تو ہمارے یہاں سے بیانات دیے گئے کہ دنیا یہ دیکھے, اس کو بند کیا جائے. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو جا کے انگیج کرنا ہے. آپ کو جو یورپ کے مسلمان ہیں ان سے کہنا ہے کہ آپ وہاں کے شہری ہیں, آپ وہاں کے لابینگ کریں, ان کے پارلیمنٹ سے قانون پاس کروائیں. اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. یہ صرف بیانات سے نہیں ہوتا. ہم ابھی تک جو ہے وہ جذباتیت اور بس دنیا کو نظر نہیں آ رہا, دنیا کو تو پتہ ہی ہے تو میٹنگ بلائیں کریں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ایٹیٹیوڈ میرے نزدیک غلط ہے, کیونکہ جو آپ کے طاقتور ممالک بھی ہیں ان کو لابینگ کرنی پڑتی ہے, وہ ویسے نہیں کر پاتے. سوری میں بات کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ آواز کا کوئی ایشو تو نہیں ہے. سر ڈاکٹر عبدالواحد آواز صحیح آ رہی ہے؟ نو سر کلیئر ہے سر آپ کی آواز سر, لیکن اگر ہم اپنی کنٹری جی بولیں. نہیں سر ٹھیک ہے سر, آواز اوکے ہے, اٹس اوکے. ٹھیک سر اگر ہم اپنی کنٹری کی ایگزامپل لے لیں پاکستان کی, تو سر مطلب ہماری کنٹری پھر بھی مطلب اپنی طرف سے انٹرنیشنلی کوشش بھی کر رہی ہے. تو مطلب اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے, تو اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے, تو سر یہاں سے اگر ہماری میڈیا کی جو وائس ہے وہ اگر باقی انٹرنیشنل کنٹریز کو پہنچ جائے, تو جیسے بھی انہوں نے کوئی کارٹونز وغیرہ بنائے ہوئے تھے فرانس والوں نے, تو وہ اپنی طرف سے پھر بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پاکستان جو ہے اس کو مطلب باقی کنٹریز وہ نظر انداز بھی کر رہی ہے نا, کیونکہ پاکستان مطلب اتنا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ بھی مین ایک وجہ ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کی انفلوئنس بھی مطلب کافی کنٹریز میں ابھی کافی زیادہ ہو گئی ہے, تو مطلب پہلے اتنی نہیں تھی. تو اپنی طرف سے مطلب یہ تو پوری کوشش کر رہی ہے, لیکن پھر بھی مطلب اس کو وہ والا اسٹیج. احمد آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں. ہدایات ادھر ریز کریں, آپ کوشچن پوچھیں اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے. نہیں کوشچن کوئی ڈاکٹر واحد ان کا کوشچن اچھا ہے, انہوں نے کوشچن کلیئر کیا, میں سمجھ گیا ان کی بات جو ہے. اچھا میں آپ کو صرف بات بتاؤں, ہم پاکستان کا انفلوئنس ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان امپورٹنٹ کنٹری ہے اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان جب بات کرتا ہے, اور ہمارے ڈپلومیٹس انٹرنیشنلی ہماری گورنمنٹ کو لوگ سنتے ہیں, لیکن ہمارا جو ایشو ہے کہ ہمارا جو میسج ہے وہ کتنا افیکٹو ہے. تو ہمارا نہ میڈیا افیکٹ بہت زیادہ, میڈیا تو بالکل ہی افیکٹو نہیں ہے ہمارا, اور جو ہمارا میسج ہے ایون گورنمنٹ کا, کیونکہ ہم وہ جو میں نے آپ کو شروع میں باتیں بتائی تھیں کہ آپ کو ایموشنل کم اور ریزنیبل زیادہ ہونا چاہیے, اور اس طرح کی کوئی 2-3 اور بھی باتیں ہیں, ان پہ ہمارا جو ہے فوکس تھوڑا سا کم ہے. اگر ہم یہ تھوڑا سا امپروو کر لیں تو آپ کی یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم اس لیے انفلوئنشل نہیں ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بے شک ہمارے پاس ہم امیر بے شک بہت زیادہ ملک نہ ہوں, لیکن ہم جس لوکیشن پہ ہیں, جس جگہ پہ ہیں, جو ہمارا اسٹریٹجک لوکیشن ہے, اس پہ دنیا مجبور ہے کہ ہماری بات سنیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں دنیا سنتی نہیں ہے. اگر ہمیں دنیا سنتی نہیں ہے اس میں غلطی ہماری ہے کہ ہمارا میڈیا ٹھیک نہیں ہے. ہم جذباتی زیادہ باتیں کرتے ہیں, ریزنیبل باتیں کم کرتے ہیں. جذبات جو ہے وہ ہماری پاکستان کے ہمارا جو اپنا کلچر ہے اس میں تو چل جاتی ہے جذبات, لیکن انٹرنیشنل جب آپ دوسروں کو سمجھاتے ہیں تو اس میں جذبات نہیں چلتے, اس میں ریزن چلتا ہے. اور آپ کو ریزنیبل ہونا پڑے گا, جذباتیت نہیں چلتی. جذباتیت میں آپ جذباتی ہو کے یہ کہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ لوگ کیا اندھے ہیں, آپ لوگوں کو کشمیر میں نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے, یہ لینگویج انٹرنیشنلی نہیں چلتی. آپ کو ریزن بتانا ہے, ریزنیبل ہونا ہے, آپ کو کنونس کرنا ہے, آپ نے دوسروں کی سپورٹ حاصل کرنی ہے, اور اس کے لیے آپ کو ریزنیبل ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے طریقے استعمال کرنے کے. اذربائیجان نے کیسے کر لیا؟ آپ مجھے ایک چیز بتائیں نا, اذربائیجان ایک مسلمان ملک ہے, اس نے تمام دنیا کے کرسچن ممالک کی, اور حتیٰ کہ اسرائیل یہودی ملک بھی ان کے ساتھ تھا, ایک کرسچن ملک کے خلاف, ارمینیا کے خلاف. کیسے کیا اذربائیجان نے؟ اذربائیجان بھی کوئی بہت بڑا پاور, ہم سے کمزور ملک ہے اذربائیجان جو ہے.
تھوڑا ہاں ان کے پاس تیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس سے وہ تیل ہے ان کے پاس, لیکن اتنا امپورٹنٹ شاید وہ نہ ہو جتنا ہم ہیں. لیکن انہوں نے کس طرح سارے ویسٹرن ممالک کو اپنے ساتھ کر دیا, اور سارے کرسچن ممالک اور ایون اسرائیل ان کو سپورٹ کر رہا ہے, مسلمان ملک کو, ایک کرسچن ملک کے خلاف, ارمینیا کے. کیسے کیا, اس کو آپ اسٹڈی کریں, یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ سر. اسٹوڈنٹس اگر کوئی کوشچن ہے, لاسٹ کوشچن. میرے خیال میں جنید زرداری, سوری حسنین زرد, ایک خاتون ہے جو جی اسٹوڈنٹ ہے, وہ پوچھنا چاہ رہی ہے, ان کو موقع دیں. جی مس آپ پوچھیں. سر میں السلام علیکم سر, مائی نیم از زارا عابد خان اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف M.Com اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس نمل. میرا کوشچن یہ ہے کہ جابس کے حوالے سے, مطلب ہمارا اتنا امیج ہے کہ ہمیں باہر کے ملک میں جاب مل سکتی ہیں, اس چیز پر مطلب کس طرح کام ہو رہا ہے, حکومت اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ بالکل, بہت اچھا زہرا, یہ آپ نے زہرا تھینک یو, آپ نے اب کام کی بات کی ہے. یہ ڈائریکٹلی ہم سب کی لائف پہ اس کا ڈائریکٹ اثر ہے. تو میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں. ایک ہی چیز, گورنمنٹ کو تو آپ بھول جائیں, گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اب گورنمنٹ اسٹوڈنٹس کو بھی, اور ہمارا جو وائٹ کالر لیبر ہے اور جو بلو کالر, ان سب کو بتاتی کہ دنیا میں اب جاب مارکیٹ چینج ہو گئی ہے. اب آپ کو ایڈیشنل سکلز آپ کی ہونی چاہیے. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے اکاؤنٹنگ اور فائنینس پڑھا ہو, آپ کی پرسنالٹی بھی ہونی چاہیے, آپ کو نیگوشیٹ کرنا بھی آنا چاہیے, آپ کو کمیونیکیٹ کرنا بھی آنا چاہیے. یہ آج کی جاب مارکیٹ میں بہت ضروری ہو گیا ہے, لیکن گورنمنٹ آپ کو نہیں بتاتی. ہاں, اور یہ گورنمنٹ آپ کو نہیں بتاتی, تو گورنمنٹ کو تو آپ چھوڑ دیں. اس وقت جو ہے آپ کو پتا ہے, جیسے ہماری سب سے بڑی جاب مارکیٹ بلو کالر ورکرز کے لیے پاکستان کے, وہ گلف ہے, مڈل ایسٹ ہے. اور گلف اور مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے اب مارکیٹس چینج ہو رہی ہیں. اب ان کو یہ پلمبر اور یہ جو بجلی الیکٹریشین اور ان کی ضرورت نہیں ہے. اب وہاں پہ ان کو چاہیے جو تھوڑے سے ایڈیشنل سکلز ان کو آتے ہوں, ان کو کمپیوٹر استعمال کرنا آتا ہو, ان کو اس طرح کی, یہ ان کو لوگ چاہیے. یہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کو بتائے, ہماری گورنمنٹ نہیں بتا رہی. تو گورنمنٹ پہ آپ ریلائی نہ کریں. گورنمنٹ تو ہماری بہت ساری ایشوز ہیں گورنمنٹ کے, لیکن اب آپ اپنے اوپر آ جائیں. آپ جو ہیں اب آپ اکاؤنٹنگ اور فائنینس آپ پڑھ رہی ہیں, آپ بہت اچھی ہوں گی اکاؤنٹنگ اور فائنینس کے اندر, اس میں نو ڈاؤٹ بہت اچھا پڑھ رہی ہوں گی آپ, مارکس آپ کے اچھے ہوں گے, لوگ آپ کو لینا چاہیں گے. لیکن ہو سکتا ہے انٹرویو میں انٹرنیشنلی آپ پھر بھی پیچھے رہ جائیں اگر آپ شائع ہیں, اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں, اگر آپ گھبراتی ہیں ان لوگوں سے, اگر آپ کے جو انٹرویو لینے والے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں, وہ گورے ہیں, وہ چائنیز ہیں, وہ رشینز ہیں, وہ عربز ہیں, وہ کوئی اور ہیں, آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ کبھی ڈیل نہیں کیا. یہ آپ کی ڈس ایڈوانٹیجز ہو جائیں گی انٹرویوز میں. اس کو کور کرنے کے لیے میں پھر وہی کہتا ہوں, آپ سب سے میں کہوں گا پلیز پاکستانی پرسنالٹی جو ہے اب انٹرنیشنل پرسنالٹی بننی چاہیے. ہم پاکستانی زبردست ہیں ہر چیز کے اندر. میں بات تھوڑی سی وہی والی شروع کی ریپیٹ کر رہا ہوں, ہم خوش شکل بھی ہیں, ہم اچھا بھی بولتے ہیں, کپڑے بھی اچھا پہنتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہمیں اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل بنانی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا تھوڑا سا مائنڈ اوپن کریں, آپ اپنا کلچر, اپنی تہذیب, آپ جو بھی ہیں وہ رکھیں, لیکن آپ اوپن مائنڈ اپنا تھوڑا سا اوپن کریں. انٹرنیشنل دنیا کے اندر جو ہے 200 ڈفرینٹ کلچرز ہیں, زبانیں ہیں, لوگ ہیں, ان کی اپنی سوچ ہے, ان سے ملیں, انگیج کریں. یہ جو گروپس ہیں آپ کے فیس بک پہ, یوٹیوب کے اوپر, واٹس ایپ پہ, فرینڈز بنائیں انٹرنیشنلی اور ان کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. اور اگر کوئی کرسچن ہے, کوئی جوئش ہے, کوئی بدھسٹ ہے, کوئی کچھ اور ہے, ان کو سمجھیں. یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی سٹرونگ کریں گی. بے شک آپ اکاؤنٹنگ اور فائنینس پڑھ رہے ہیں, آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے, لیکن آپ نے ڈیل تو کرنا ہے دنیا میں. آپ نے کل جابز کرنی ہے, بڑی بڑی ملٹی نیشنلز میں جانا ہے. آپ کے انٹرویو لینے والا آپ کا دنیا کی کسی بھی خطے سے ہو سکتا ہے, ارجنٹینین ہو سکتا ہے, ایجپشین ہو سکتا ہے, لیبنیز ہو سکتا ہے, ترکش ہو سکتا ہے, عرب ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اسرائیلی ہو سکتا ہے, ارمینین ہو سکتا ہے, اذربائیجانی ہو سکتا ہے, انڈین ہو سکتا ہے. آپ نے ڈیل کرنا ہے, آپ نے برجز بنانے ہیں, کمیونیکیٹ کرنا ہے. یہ آپ کیسے کریں گے؟ یا آپ
ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ اسلام آباد میں آپ کے پاس انٹرنیٹ بیسٹ ہے, یوٹیوب بیسٹ ہے, آپ دوسرے کلچرز دیکھیں اور فرینڈشپس بنائیں, آپ سمجھیں, آپ انہیں انڈرسٹینڈ کریں. بے شک اور آپ نے کچھ نہیں لینا دینا ان سے, کسی نے آپ کو شاید جاب نہیں دینی, لیکن آپ وہ جو کلچرل ایکسپوجر آپ کا ہوگا آپ کو آپ کی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرے گا, آپ کو تیار کرے گا کہ کل آپ یہ جاب مارکیٹ کے اندر انٹرنیشنلی ہر ایک سے ڈیل کر سکتے ہیں. تو اپنی پرسنالٹی, پاکستانی پرسنالٹی کو انٹرنیشنل پرسنالٹی بننا ہے. ایز اے پاکستانی آپ پاکستانی فخر کریں, یو مسٹ بی ویری پراؤڈ کہ یو آر پاکستانی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو آلسو مسٹ بی انٹرنیشنل. میں اس پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. اوکے اوکے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ سر. سر آپ کا بہت شکریہ, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ اپنا اتنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور نمل مدعو کیا. آپ دوسرے دن ہمیں گرین سگنل دے دیتے کہ, اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. انشاءاللہ اگر فزیکل کبھی کنیکٹیوٹی کا ایشو نہ ہوا کووڈ کے بعد تو ہم انشاءاللہ آپ کو انوائٹ بھی کریں گے. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے یہ ڈاکٹر عبدالواحد, یہ بہت ضروری ہے. میں تو آپ کی شکل بھی بھول گیا ہوں, اب تو تصویر سے تھوڑا سا یاد رکھا ہوا ہے میں نے آپ کو. کووڈ کے بعد جو ہے آپ سے 1 سال ہو گیا ملاقات ہوئے, 1 سال ہو گیا. جی سر, 1 سال ہو گیا تقریباً. ہم نے دسمبر میں ایک دوسرے سے ملے تھے اور دسمبر تقریباً آنے والا ہے, اور کیب میں ملے تھے اس میں فارمل. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سر ایک سیشن رکھیں فزیکل, جس میں آپ کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر اور ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر. میں اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وائی ایف کے کی جو ویب سائٹ ہے, وائی ایف کے جو پیجز ہیں اس کے اوپر جائیں اور اس کو لائک کریں, اور جو وہاں بھی آپ کو انٹرنیشنل لوگ مل جائیں گے جہاں سے آپ کنیکٹیوٹی کے جو فورمز ہیں وہاں سے آپ کو پتہ چل جائیں گے. اور جو کاز ہے جو سر کے پاس, جو گلوبل کاز جس کے لیے آپ یو این اور باقی انسٹیٹیوٹس میں جا کے پریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کو, اس کے اوپر جو فلائرز اور باقی چیزیں بنائی جاتی ہیں, ایٹ لیسٹ آپ ایک کلک کے اوپر اس کو شیئر تو کر سکتے ہیں. وہ آپ جا کے وائی ایف کے یوتھ فورم فار کشمیر کے نام سے آپ اسٹوڈنٹس سب سے گزارش ہے کہ آپ اس پیج کو لائک کریں, اور اس میں جو فلائر اور باقی جو ایونٹس آتے ہیں اس میں ایٹ لیسٹ, کیونکہ ابھی تو آن لائن ایونٹس ہیں, آپ پارٹیسپیٹ کریں. اس میں انٹرنیشنل اسپیکرز بھی ہوتے ہیں. آپ سب کا شکریہ. اور میں اگین ڈاکٹر عبدالواحد ایک چیز میں پوچھوں گا اینڈ میں کہ اس ٹاپک کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی ڈسکشن ہو تو ہم اس ڈسکشن کو فیس بک پہ کر سکتے ہیں. ہم سب فیس بک پہ ہیں, ڈاکٹر عبدالواحد آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں اور سبھی ہیں. تو اس طرح کی ڈسکشن جو ہے ہم اس پہ کوشچنز اگر ہوں تو فیس بک پہ ہم کر سکتے ہیں. جی سر, تھینک یو سر. میں انشاءاللہ آپ بالکل بالکل. اچھا یہ ہوئی ہے, یہ زبردست. شبیر صاحب تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو, بہت شکریہ آپ سب کا. شبیر زمان باجوہ اور ڈاکٹر عبدالواحد صاحب, تھینک یو سر. اللہ حافظ. جی تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.